مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ الحمدللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 52 ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 53 سے ہم آغاز کر رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل کے سبق میں جنتیوں کا جہنمیوں کے ساتھ اور جہنمیوں کا جنتیوں کے ساتھ مکالمہ ذکر کیا گیا، اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہوا۔ یہ آیت اسی سلسلے میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هل ينظرون الا تأویلہ، کاہے کی راہ دیکھتے ہیں مگر اس کی کہ اس کتاب کا کہا ہوا انجام سامنے آ جائے۔ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، جس دن اس کا بتایا انجام واقع ہوگا بول اٹھیں گے جو اسے پہلے سے بلائے بیٹھے تھے۔ قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی، فیشفعوا لنا، جو ہماری شفاعت کریں، او نرد فنعمل، یا ہمیں واپس بھیجے کہ ہم جا کے عمل کریں، غیر الذی کنا نعمل، وہ عمل کریں جو ہم نہ کر سکے، اس کے خلاف کریں جو کہ ہم کرتے رہے۔ قد خسروا انفسہم، بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالیں، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے کھوئے گئے جو بہتان اٹھاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ نبی اکرم جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبر پہ تشریف فرما تھے، اور قبر کو دیکھتے دیکھتے آپ کی چشمان مقدسہ بہنے لگیں، بڑا روئے، زار و قطار روئے، اور صحابہ سے فرمایا، صحابہ اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، none other than اللہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ اللہ جس کی شان یہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین خلق کیے، فی 6 ایام، 6 دن میں، ثم پھر استوى علی العرش، وہ عرش پر مستوی ہوا، اس نے عرش پہ استوا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات جو ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہونے تک کا وقفہ یہ یوم کہلاتا ہے، دن کہلاتا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے یہاں سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا وقت یہ رات کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کے لیے یہی دن اور ایسی ہی رات ہو، وہاں چونکہ سورج تو تھا نہیں، ہمارے سمجھنے سمجھانے کے لیے ارشاد ہوا۔ اللہ کے ہاں ایک دن اور ایک رات کئی ہزار سال پر محیط ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح کے سائنٹسٹ بتاتے ہیں، اگر کوئی بلیک ہول میں چلا جائے تو وہاں اس کے لیے شاید 1 گھنٹہ گزرے یا چند گھنٹے گزریں، جبکہ زمین میں اس کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ وقت کی بات ہے، جب انسان ٹائم اور سپیس سے نکل جاتا ہے تو دنیا میں اس کے لیے وقت بھی کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کسی اور اگر سیارے میں چلے جائیں تو ہمارے لیے زندگی بھی اور طرح کی ہو جائے کہ جس طرح یہاں پر دن اور رات گزرتے ہیں ویسے وہاں نہ گزریں۔
اسی طرح ہم اسی دن اور رات کے عادی ہیں، یہی وقت ہم پر گزرتا ہے، لہٰذا ہم 40-50 کے ہوتے ہیں تو ہم بوڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم پر یہاں کا وقت گزرا ہے۔ ہو سکتا ہے جو بندہ یہاں سے دور پرے کہیں چلا جائے، جس طرح کہ اس روز بھی سوال ہوا اللہ رب العزت نے ہمارے علاوہ بھی کسی کو خلق کیا ہے، تو جانے کس کس کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اب وہ سارے جہان کون سے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ تو کیا ہمارے جو جد امجد ہیں، جد اعلیٰ ہیں، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی مخلوق بستی رہی ہے؟ یعنی ناممکنات میں سے تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب آدم سے پہلے کسی مخلوق کو خلق نہیں کیا۔ اس حوالے سے ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، جب آپ سے کسی نے دوران طواف پوچھا کہ ہمارے آدم کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، تو وہ فرمانے لگے کون سے آدم؟ ہمارے یا ہم سے پہلے جو 70 آدم گزر گئے ہیں تم ان کی بات کر رہے ہو؟ تو یہ جو وقت فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو خلق کیا، اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ثم آتا ہے تراخی کے لیے، جب اللہ نے خلق کر لیا، تراخی کا مطلب ہے پھر کچھ ڈیلے ہوا، پھر کچھ تاخیر ہوئی، پھر تاخیر ہوئی، پھر اس کے بعد وہ عرش پہ مستوی ہوا جیسے اس کی شان ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ عرش پہ بیٹھا، اس لیے کہ اللہ بیٹھنے سے، کھڑے ہونے سے، سونے سے، لیٹنے سے، چلنے پھرنے، جاگنے سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ چونکہ زمین و آسمان بنانے تھے، بزی بڑا تھا، ٹائم نہیں مل سکا، اب زمین و آسمان بنا لیے، اب وہ عرش پہ بیٹھا ہے کہ میں دیکھوں میں نے کیسے بنائے۔ لہٰذا یہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں، اس کا مطلب معنی مفہوم اللہ رسول ہی جانتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا جیسے اس کی شان ہے۔ اب ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا؟ اس لیے کہ عرش کا کوئی حجم ہوگا۔ اگر عرش کا کوئی حجم ہوا تو اللہ رب العزت اس میں سما نہیں سکے گا۔ کیوں سما نہیں سکے گا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے لیے حجم مقرر کرنا، حد بندی کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو جو اس نے خلق کیا اس کا کوئی نہ کوئی حجم تو ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے لیے کرسی ہے، اگر تو وہ کرسی پہ، جس طرح کہ ہمارا تصور ہے کہ بندہ کرسی پہ بیٹھے، تو اگر وہ کرسی پہ بیٹھے تو اس کا مطلب ہے کرسی اس سے چھوٹی ہے، کرسی بڑی ہے، ظاہر کرسی بڑی ہوتی ہے تو کوئی اس میں سما سکتا ہے۔ اور اگر کرسی چھوٹی ہے اور مولا کی ذات بڑی ہے تو اس کا مطلب اس نے ایسی چیز خلق کی ہے جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جس میں وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اس طرح کی آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا معنی مفہوم اللہ ہی جانتے ہیں۔ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان آیات کو لے کے کہتے ہیں دیکھیں جی 7 دن میں اس نے بنایا، ایک طرف وہ کہتا ہے کن فیکون، 6 دن میں بنایا، 6 دن میں، ایک طرف کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، دوسری طرف وہ فرما رہا ہے کہ 6 دنوں میں بنایا۔ تو یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، ان کا معنی، ان کا مفہوم، ان کی مراد یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے، یطلبہ حثیثا کہ جلد اس کے پیچھے لگاتا ہے، دن رات کے پیچھے چلا رہا ہے، والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور تاروں کو بنایا، مسخرات بامرہ، سب اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج نہ نکلا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تارے نہ نکلے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند نہ نکلا، ہزاروں سال ہو گئے ہیں، اس لیے کہ مسخر ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو خبردار، لہ الخلق، اسی کے ہاتھ ہے خلق کرنا، والامر، اور اسی کے ہاتھ ہے حکم دینا، اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔ صوفیہ کے نزدیک عرش سے نیچے نیچے جتنی چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں عالم خلق، اور عرش سے پرے پرے جتنی چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں عالم امر۔ اس لیے صوفیہ کرام جب سالک کی تربیت کرتے ہیں، وہ جنہیں خبر ہوتی ہے
وہ جب لطائف پر توجہ کرتے ہیں تو یہ عالم امر سکھاتے ہیں کہ یہ عالم امر کی چیزیں ہیں، یہ عالم خلق کی چیزیں نہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ رب العالمین، رب سارے جہان کا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، جب وہ بڑی برکت والا ہے اور وہ پالن ہار ہے سارے جہان والوں کا، تو اب دعا کرو کس سے؟ اللہ سے۔ ادعوا ربکم، اب اپنے رب سے دعا کرو، تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ اور آہستہ۔ دیکھیے دعا میں مطلوب یہی ہے کہ حضرت انسان ابن آدم گڑ گڑائے اور آہستہ دعا کرے۔ اگر کوئی شخص وہ سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں ریاکاری نہیں ہے، وہ اونچی دعا کرے تو بھی جائز ہے، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ خفیہ طور پر، جس کو حاجت ہو، جس کے دل میں قبولیت کی تمنا تڑپ رہی ہو، اس کو چاہیے وہ گڑ گڑائے اور آہستہ خفیہ انداز میں اللہ سے دعا کرے۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو پکارا، اور اللہ فرماتا ہے انہوں نے پکارا مگر آہستہ آواز میں۔ حالانکہ پکارا اونچی جاتا ہے، آہستہ کون پکارتا؟ فلاں ذرا بات سننا، تو پکارا نا، لیکن اللہ کہتا ہے انہوں نے پکارا مگر آہستہ سے، ڈرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے کہ مولا میری اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد عطا کر۔ تو یہ ایک تصور ذہن میں راسخ ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ سے مانگیں گے نا، اللہ عطا ضرور کرے گا۔ ضروری نہیں ہم کو حاجت ہی مانگے، ہم کوئی شے ہی مانگے، کوئی مال گودام ہی مانگے، ہماری جو بھی پریشانی ہے جب اللہ سے ہم گڑ گڑا کر، اللہ سے ہم رو کر عرض کرتے ہیں تو جلد یا بدیر اللہ رب العزت پورا ضرور فرما دیتا۔ یہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ اب حد سے بڑھنے والوں کا کیا مطلب؟ ایسی دعا کرنا جس کی قبولیت محال ہو، جو کہ حضرت انسان کے لیے جائز نہ ہو۔ یعنی کہ وہ آدمی دعا کرے یا اللہ مجھے وہ مرتبہ دے دے جو تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، تو وہ رتبہ تو نہیں مل سکتا؟ مل سکتا۔ اگر کوئی آدمی دعا کرے یا اللہ مجھے وہ مرتبہ دے دے جو سیدنا موسیٰ کو دیا تھا، تو یہ حد سے بڑھنا ہے، تجھے وہ رتبہ کبھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ نبوت کسبی نہیں ہوتی، ولایت کسبی ہوتی ہے۔ کسبی کا مطلب، ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دوست بن گیا، محنت کر کے، کوشش کر کے، مجاہدے کر کے، ریاضتیں کر کے، اللہ کی مخلوق کو راضی کر کے۔ نبوت میں ایسا نہیں ہے، نبوت کے لیے اللہ خود چنتا ہے، اور ولی کوشش کر کے بھی بن جاتا ہے۔ اور یہ ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بھئی جماندرو یہ ولی ہو، پیدا ہوا تو ولی ہے۔ بے شمار ایسے جنہوں نے کوششیں کی، جنہوں نے محنت کی، اور اللہ تعالیٰ کا انہوں نے قرب حاصل کر لیا۔ تو یہ ایک دروازہ کھلا ہے اللہ کے قرب کا، ولایت کے حصول کا۔ پھر ایک بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے کبھی موت نہ آئے، تو یہ حد سے بڑھنا، اس لیے کہ ایسی دعا ہے جو ناممکنات میں سے۔ اللہ کہتا ہے اپنے رب سے دعا کرو۔ 16واں سپارہ ذرا کھولیے کہ اللہ کہتا ہے کیسے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر اور آہستہ۔ 16واں سپارہ سورہ مریم، شروع سے، آغاز سے۔ سورہ مریم کا آغاز ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، یعنی ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ خاص زکریا پر کی۔ اذ جب، نادا ربہ اس نے پکارا اپنے رب کو، نداءً خفیہ آہستہ سے پکارا بھی مگر آہستہ، اور کیا کہا؟ قال عرض کی ربی اے میرے رب، انی وہن العظم منی، مولا میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، یعنی میں ضعیف ہو گیا ہوں۔ واشتعل الرأس شیبا، اور سر سے بڑھاپے کا بھبوکا پھوٹا، یعنی میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔
وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ دیکھیے تیقن، دیکھیے یعنی اولاد نہیں تھی تو جس کے سال اولاد نہ ہو اس کو چین ملتا ہے؟ تو 6 مہینے بعد ہی ڈاکٹروں کے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے، اور اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو جینا محال ہو جاتا ہے۔ تو جناب زکریا علیہ السلام نے دعائیں نہیں کی ہوں گی، آرزویں نہیں کی ہوں گی، ساری عمر دعائیں کرتے گزری، بیٹا نہیں ہوا، اولاد نہیں ہوئی، کوئی اولاد نہیں، لیکن پھر بھی کیا عرض کر رہے ہیں؟ اے مولا میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ یہ دعا کے لیے تیقن مولا کو درکار ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، اور میری عورت بانجھ ہے، عورت بھی بانجھ ہے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام بنا دے، جو میرا کام اٹھا لے، یعنی جو میں دین کی تبلیغ و اشاعت کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زکریا علیہ السلام کی بشارت دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ نہ صرف بیٹا دیا بلکہ بیٹے کو نبوت کا تاج بھی عطا کیا۔ یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ، انہ لا یحب المعتدین، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، ولا تفسدوا فی الارض، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، بعد اصلاحها، اس کے سنورنے کے بعد، وادعوه، اور اس سے دعا کرو، خوفا ڈرتے، وطمعا، اور طمع کرتے، ڈرتے ڈرتے کہ پاک پروردگار یہ جو میں نے چھوٹی نیکیاں کی ہیں، ہلکی پھلکی عبادتیں کی ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں مولا جانے قبول بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، وطمع، اور طمع کرتے کہ میں مولا سے مانگ رہا ہوں مولا مجھے عطا کر دے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ قریب کس کے ہے؟ جو محسنین ہیں، نیکوکار ہیں۔ اور سرکار کے بارے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور میرا محبوب سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اور یہاں کیا کہا؟ اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ سرکار نیکوں کے قریب ہے۔ تو رحمت خداوندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ ایک دفعہ پہلے بھی حدیث مبارکہ گزر گئی کہ جب جناب معاذ بن جبل کو حضور یمن روانہ کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اے معاذ جب تو آئے گا تو ہمیں نہ پائے گا، تو ہماری قبر پہ آئے گا۔ تو وہ رونے لگے، فرمایا رونا، ان اول الناس بی، بے شک میرے قریب سب سے وہ ہے المتقون، جو پرہیزگار ہے، جو نیکوکار ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو بھی ہے، ما کانو و حیث کانو، وہ جو بھی ہے وہ جہاں بھی ہے، وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ موٹا ہے، وہ ہلکا ہے، وہ جو بھی ہے، اور جس جگہ بھی رہتا ہے، خواہ وہ پاکستان میں ہے، ایران میں ہے، انڈیا میں ہے، سعودیہ میں ہے، سرکار نے فرمایا یہ میرے قریب ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے، بشرن، بشارتیں دیتی، مژدہ سناتی، بین یدی رحمتی، اس کی رحمت کے آگے، حتیٰ اذا اقلت سحابہ، یہاں تک کہ جب اٹھا لائیں بھاری بادل، اقلت صحابن ثقالا، بھاری بادل جب اٹھا لائیں، سقناہ لبلد میت، سقناہ لبلد میت، ہم نے اسے کسی مردہ شہر کی طرف چلایا، فانزلنا بہ الماء، پھر اس سے پانی اتارا، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکالے، کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون، کہیں تم نصیحت مان لو۔ بارش آنے سے پہلے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، ہوا چلنی شروع ہو جاتی، اللہ کہتا ہے پھر جب موسم خوشگوار ہوتا ہے، یہ مژدہ ہوتا ہے کہ اللہ رحمت نازل کر رہا ہے، پھر ہم بادلوں کو جو کہ بھاری ہوتے ہیں، ہم بادلوں کو اٹھاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ بارش برستی۔ دیکھو نا، بارش برستی ہے تو زمین سے رنگ برنگ کی چیزیں نہیں نکل آتی،
تو جب رنگ برنگ کی چیزیں زمین سے نکل سکتی ہیں تو اللہ وہ مردے جو زمین میں دفن ہیں ان کو نہیں اٹھا سکتا؟ ان کو بھی اٹھائے گا۔ اسی طرح ایک بیج ڈالا جاتا ہے، یعنی کینو اگر کسی نے اگانا ہے، لیمن اگانا ہے، اس کا بیج ڈال دیتے ہیں تو اس بیج سے ایک نہیں کئی نکل آتے ہیں۔ اس وقت تمہیں تعجب نہیں ہوتا جو انسان مرا ہے اس کا بیج زمین میں نہیں ہے، وہاں سے انسان اٹھ نہیں سکتا۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے کہیں تم نصیحت مانو۔ والبلد الطیب، اور جو اچھی زمین ہے، یخرج نباتہ باذن ربی، اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ اچھا یہ آیت بڑی قابل توجہ، والبلد الطیب، اللہ کہتا ہے جو سرسبز شاداب زمین ہے جس میں سیم تھور والی کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو کہتا ہے بلد الطیب۔ یخرج نباتہ باذن ربی، اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ والذی خبث، اور جو خراب ہے، لا یخرج، اس سے نہیں نکلتا، الا نکدا، مگر بمشکل تھوڑا۔ کذالک نصرف الآیات، ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یشکرون، جو احسان مند۔ اس مثال کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کہتا ہے تم زمین دیکھتے ہو، زمین کچھ بڑی اچھی ہوتی ہے، زرعی زمین ہوتی ہے، اس میں جو بھی ڈالو بڑی اچھی چیز نکلتی ہے، ذرا سی سبزی لگاؤ تو ڈھیر سبزیاں نکل آتی۔ کچھ گندی زمین ہوتی ہے، اچھی سی اچھی چیز بھی ڈال دو کچھ بھی نہیں نکلتا، گھاس پھوس نکلتی ہے، وہ خراب زمین ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ ہمارا قرآن یہ بارش کی طرح ہے۔ اسی طرح کوئی اچھی زمین ہے، اس پہ ہلکی سی فوار پڑے گی تو بے تحاشا چیزیں نکل آئیں گی، بڑی اچھی چیزیں نکلیں گی، اور وہ بڑی مہنگی زمین ہے۔ اور کچھ زمین ایسی ہے جو کہ برباد ہے، خراب ہے، جو مرضی کر لو کچھ نہیں ہوگا۔ کہ ہماری رحمت تو برابر برستی ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ بھئی سورج وہاں پہ نکلے تو یہاں نہ نکلے اس لیے کہ فلاں کیے یہ فلاں کیا۔ اسی طرح بارش ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی اس جگہ پہ بارش برسانی ہے، اس جگہ پہ جان بوجھ کے نہیں برسانی۔ یعنی جب بارش برستی ہے تو یکساں برستی ہے، لیکن کسی جگہ پہ اچھی چیزیں اگاتی ہیں، کسی جگہ پہ گھاس پھوس گند اگاتا ہے۔ فرمایا یہی مثال ہے بندے کے دل کی، کچھ زمینیں تیار ہوتی ہیں، بڑی اچھی زمینیں ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ قرآن رحمت کی مانند ہے، جب وہ سنتے ہیں ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، وہ نصیحت پکڑتے ہیں، خوف خدا آتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں، ہماری رحمت تو برس رہی ہے، لیکن جب سنتے ہیں تو طرح طرح کی بوٹیاں نکلتی ہیں، اے بھی گل ٹھیک نہیں، آ بھی مسئلہ ٹھیک نہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ کیوں بیان ہو رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ زمینوں میں فرق ہے، ہماری اس رحمت کی بارش میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ جو کلام ہے یہ مانند رحمت ہے، اور رحمت بھی وہ کہ جس سے بہتری ہی بہتری، لیکن اب زمین ہی انسان کی بہتر نہ ہو، اس نے اپنے دل کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی، ہر شے کی طرف اس نے توجہ کر لی، اس نے اپنا گھر اچھا بنا لیا، بچے اچھی جگہ پہ پڑھا لیے، ہر چیز مینٹین رکھتا ہے۔ اگر کچھ وہ مینٹین نہیں رکھتا تو اپنا دل اور دل کی سرزمین، دیکھیں نا اللہ رب العزت کہیں نہیں سماتا، وہ دل میں سمات جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی کائنات ہے، اور ایسی کائنات کہ جس جیسی کائنات پھر اور کہیں نظر نہیں آتی، ایسی عجیب و غریب شے۔ وہ آپ نے اکثر ایک شعر بھی سنا ہوگا، مسجد ٹا دے تے مندر ٹا دے جو کچھ رہندا ہے، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ پہلے مصرے سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، جی مسجد کیوں گرا دو۔ یہ ایسے شخص کے بارے ہے، ایسے شخص کے بارے جو کہ مومنوں کے دلوں کو توڑتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن کہتا ہے کہ ایک دل نہ کسی کا توڑنا، اس لیے کہ رب وہاں پہ رہتا ہے۔ اب دل توڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئے تو اسے کہا تو میرا دل توڑ چھڑے، یہ تو پھر ہوس کی طرف بندہ نکل گیا۔ اللہ کی مخلوق کو راضی رکھنا یہاں پہ مراد۔ تو اسی طرح دل کی جو بنجر زمین ہے، اس کو بھی، اس کی بھی بہائی ہوتی ہے، اس کو بھی تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ اور جس کے دل کی زمین تیار ہوتی ہے پھر وہ شور نہیں ڈالتا، وہ کھپ نہیں ڈالتا، وہ پھر نمود و نمائش کی طرف نہیں آتا، اس لیے کہ جس کے گھر میں خزانہ ہو وہ اخباروں میں اشتہار تھوڑی دیتا ہے کہ آؤ چورو آ جاؤ میرے گھر آ جاؤ۔
تو جو خالی ہوتا ہے وہ پھر بچتا ہے، بہت زیادہ بچتا ہے، بے تحاشا بچتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا والبلد الطیب، اور اچھی زمین، یخرج نباتہ باذن ربی، اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتا مگر بہت تھوڑا۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم یوں ہی طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو احسان مانے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اب آگے انبیاء کے قصص شروع ہو رہے ہیں، اور جہاں پہ وضاحت مطلوب ہوگی وہاں پہ پھر وضاحت ہوگی، کچھ یہاں پہ تذکرہ ہے، کچھ کسی اور مقام پہ، کچھ کسی اور مقام پہ۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور رسولوں میں سب سے پہلے رسول انہیں کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء جناب آدم ہے، اور رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول جناب نوح علیہ السلام۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، فقال، تو اس نے کہا۔ یہ قصے اللہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ قرآن قصے تو نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہیں، قرآن کا ایک موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے انسان۔ تو ہر وہ بات جس میں انسان کا فائدہ، انسان کا بھلا، اللہ اس کو بیان فرماتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، سیدنا داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، اور جناب ہود علیہ السلام کا تذکرہ، صالح کا تذکرہ، شعیب علیہ السلام کا تذکرہ۔ اس میں سبق ہے، تو قصہ بیان کرنے کا مقصد اس سے سبق اخذ کرنا ہے کہ ہم نے ان کو ایک قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے یہ کام کیا جس کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، فقال، تو اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کو پوجو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قال الملأ من قومہ، اس کی قوم کے سردار بولے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ یعنی تبلیغ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، 950 سال صرف تبلیغ ہی کی اور سوائے چند ایک کے کوئی نہ مانا، سوائے چند ایک کے کوئی۔ لیکن کیا جناب نوح علیہ السلام نے اس کو ترک کر دیا؟ نہیں ترک۔ آج دیکھیں تبلیغ کی بہتات نہیں ہے، ایک مجمع، ایک جگہ پروگرام ہوتا ہے تو کیا 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، 50-50 ہزار لوگ بیٹھ کے نہیں سنتے ہیں؟ معاشرے میں فرق کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ وہ جو سنتے ہیں کیا وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے؟ وہ جو سنتے ہیں کیا وہ غیبتیں کرنا چھوڑ دیتے؟ وہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دور دراز سے قافلوں کی صورت میں، جی اجتماع ہے ہم نے جانا ہے، کیا وہ حق مارنا چھوڑ دیتے؟ بہنوں کو میراث میں حصہ دینا شروع کر دیتے؟ ڈنڈی مارنا بند کر دیتے؟ نہیں کرتے۔ تو یہ تبلیغیں، ان میں اثر باقی کیوں نہ رہا؟ انبیاء کرام علیہم السلام 9.5 سال تبلیغ کرتے رہے، چند ایک کے سوا کوئی نہ۔ تو جو مانتے ہیں یقین جانیے آج کے دور کے وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو ولی کے لیے کوئی ظاہراً اس کے لیے الگ سے وضاقتہ یا یہ یا وہ یا بڑا نام یا بڑی گدی یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں، جاننے والوں میں دیکھیں کہ یار یہ بندہ، اس نے کاروبار میں کبھی دھوکہ نہیں کیا، اس نے کبھی ڈنڈی نہیں ماری، یہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ہم نے اس میں کبھی عیب نہیں دیکھا، تو اور کون سا ولی درکار ہے اور کون سا ولی چاہیے؟ مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا جی میں نے کوئی کرامت دیکھنی ہے، تو فرمایا ایسے کرامتیں تو نہیں ہوتی؟ کہنے لگا نہیں ہوئی۔ تو ولی کا دے؟ فرمایا نچ مار۔ کہنے لگا میں نے آئی نہیں، تو فرمایا مجھے بھی کرامت نہیں آئی۔ تو جس طرح تمہیں چھینک نہیں نہ آتی اپنی مرضی سے، اس طرح کرامت بھی نہیں آتی۔ تو آج کے دور میں دوستو یہ غنیمت ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا سنگی ہو، کوئی ایسا ساتھی ہو جس کے پاس بیٹھنے سے وقتی طور پہ آپ دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، وقتی طور پہ اللہ کو یاد کرنا بھلے شروع کر دیں، اور آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی بڑا عیب نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ مالی معاملات میں اچھا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔
مالی معاملات جس بندے کے درست نہیں ہے نا، وہ جتنی مرضی کی نمازیں پڑھے، رگڑے دیتا رہے، کسی کام کے نہیں۔ تو جناب سیدنا نوح علیہ السلام کو قوم کے سردار کہنے لگے تو ہمیں کھلی گمراہی میں نظر آتا۔ قال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، نصیحت کا مطلب بھلا چاہنا، اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے پاس خاص علم ہوتا ہے جو عام بندے کے پاس نہیں ہوتا۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تمہیں اس بات کا تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، کیا تمہیں اس بات اَوَعَجِبْتُمْ، کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہوا أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں، کہ ایک مرد کی معرفت، ایک آدمی تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت لایا، لِيُنذِرَكُمْ، کہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تم ڈرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور کہیں تم پر رحم ہو، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، ہم نے ان کو انجیناہ نجات دی، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور اپنی آیتیں جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا، انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھا گروہ تھا۔ اس کا مفصل تذکرہ آگے 12ویں سپارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا کہ جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور پھر اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ مختصر یہ، کشتی بناتے رہے، اللہ کے حکم سے بناتے رہے، لوگ آتے مذاق کرتے، بڑی کشتی بنائی، کہا کہ اس میں جو سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، تو جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانا، وہ غرق ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ ہو، بھلے وہ نبی کا ہی ہو، لیکن وہ والد کے طریقے پر نہ ہو، اس کو بھی پھر غرق کر دیا جاتا۔ جناب نوح نے عرض کی، مولا میرا بیٹا، فرمایا کہ اب یہ تیرا کہاں سے رہا، اس لیے کہ تیرے نقش قدم پہ نہ چلا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ اخ کہتے ہیں بھائی کو، اور عاد ایک قوم ہے، عاد اولا کہتے ہیں، اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ دیکھو بھائی ہوتے ہیں تین طرح سے، ایک بھائی جو نسبی ہو ماں باپ کی طرف سے، اور ایک بھائی جو ایمانی ہو ایک ہی دین والے، اور ایک بھائی جو وطنی بھائی ہے، ایک ہی وطن سے، ایک ہی علاقے کے، یا ایک ہی برادری کے، گجر ہے میرا بھرا ہے، یہ فلاں ہے میرا بھرا ہے، تو کسی بھی برادری کا وہ بھی بھائی ہے، کسی ایک وطن میں رہنے والا وہ بھی بھائی ہے، خواہ وہ کسی بھی اور نظریے سے تعلق رکھتا ہے۔ چونکہ وطن ایک ہے اس وجہ سے وطنی بھائی ہے، حقیقی بھائی تو وہی ہے جو ماں باپ کی طرف سے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، تو جناب ہود علیہ السلام ان کے حقیقتاً بھائی نہیں تھے بلکہ برادری تھی، وطن تھا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، تو کیا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومی، اس کی قوم کے سردار بولے، انا لنراک فی سفاہہ، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، کہا میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ، میں تمہیں بے وقوف نظر آتا ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ اسی طرح نہیں ہوتا معاشرے میں، کہتے جی یہ بے وقوف ہو گیا ہے، انہیں داڑھی رکھ لی ہے، مولوی بنی جا رہا ہے، یہ بے وقوف ہو گئے۔ یعنی آج کے دور میں دین پہ عمل کرنا کوئی سوکھا ہے؟ بہت اوکھا کام ہو گیا۔
مشکل کام ہو. انبیاء کو کیا کہا جاتا تھا؟ جناب نوح کو کیا کہا گیا کہ بھئی یہ گمراہ ہیں. جناب ہود کو کیا کہا گیا؟ یہ بے وقوف ہے. نہ نبی گمراہ ہوتا ہے نہ نبی بے وقوف ہوتا ہے، وہ تو عقل کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتا ہے. قال یا قوم لیس بی سفاہہ، کیا ہے میری قوم مجھے بے وقوفی سے کیا مطلب؟ ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں، پیغامات پہنچاتا ہوں. وانا لکم ناصح امین، اور تمہارا معتمد خیر خواہ. اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں اس بات کا تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی؟ علی رجل منکم لینذرکم، تم میں ایک مرد کی معرفت، تمہیں میں سے ہوں، میری معرفت رب کی نصیحت آئی. کیوں آئی؟ لینذرکم، کہ وہ تمہیں ڈرائے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ، اور یاد کرو، کون سی قوم؟ قوم نوح. اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھا دیا. اونچے لمبے لہیم شہیم یہ لوگ تھے. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو. یہ اردن کے آس پاس، یہ سعودی عرب کے دور دراز کے علاقوں میں ان کی وہ کھوپڑیاں بھی ظاہر ہوئی ہیں اور ان کے ڈھانچے ملے ہیں. وہ کسی نے تصویریں بھی شائع کی ہیں. ایک کھوپڑی ہے ایک انسان کی، اور اس کے پاس آدمی کھڑا ہے پورا 5.5 فٹ کا آدمی. وہ آدمی اس کی کھوپڑی سے چھوٹا ہے، وہ کھوپڑی اتنی بڑی، تو کتنے وہ اونچے لمبے ہوں گے، کتنے لہیم شہیم ہوں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نوح کے بعد ہم نے تمہیں بھیجا اور تمہیں جسمانی طور پہ پھیلاؤ عطا کی. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو. قالوا، بولے، اجئتنا لنعبد اللہ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اللہ کو پوجیں؟ وحدہ، وہ جو ایک ہے. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو، لے آؤ عذاب. پھر قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، کہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا. أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ مثال کے طور پہ کسی بت کا نام حبل رکھ دینے سے کیا وہ معبود بن جاتا ہے کہ خدا بن جاتا ہے؟ کسی کا نام لات رکھ دینے سے کہ بھئی یہ خدا ہے، یعنی جھوٹے معبود گھڑ لیے، بت بنا کے کہا جی یہ خدا ہے. کہا تم ناموں کی وجہ سے جھگڑے ہو، یہ سوائے ناموں کے ہے کیا؟ یہ تو جھوٹے ہیں سارے. ما نزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو راستہ دیکھو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں، انتظار کرو. فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو اپنی بڑی رحمت فرما کر نجات دی. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی. وما كانوا مؤمنین، اور وہ ایمان والے نہ تھے. وإلى ثمود أخاهم صالحا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، ان کی برادری سے صالح کو بھیجا. قال، وہ بولے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی. ہادہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ. وہ کہنے لگے کہ سامنے جو چٹان ہے پھٹے اور یہاں سے ایک اونٹنی نکلے آ کے بچہ جنے. کہا دیکھ لو تم مطالبہ کر رہے ہو، پھر بھی نہ مانے تو عذاب آئے گا. نہیں مانیں گے. تو واقعی اونٹنی نکل آئی، آ کے بچہ جنا. فرمایا کہ ایک دن اس کی باری، ایک دن تمہاری باری، ایک دن یہ پانی پیے گی، اور جس دن اس کی باری ہوتی اتنا دودھ دیتی کہ پوری بستی کو کافی ہو جاتا. لیکن ان میں سے چند لوگ شرارتی تھے، انہوں نے اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالا، اس کی کونچیں کاٹ دیں، پھر عذاب آیا. فرمایا
ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، فذروہا، تو اسے چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، ولا تمسوہا بسوء، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، فیأخذکم عذاب علیم، کہ کہیں تمہیں دردناک عذاب آ جائے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو۔ اللہ نے ان کو ایک خاص قسم کی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ زمینوں پہ وہ بڑے بڑے گھر بنا لیتے، پہاڑوں کو توڑ کے پہاڑوں کے اندر بھی محل بنا لیتے موسم کے اعتبار سے، جب موسم ہوتا تو باہر آ جاتے، جب موسم دوسرا ہوتا تو اندر چلے جاتے، اندر انہوں نے بڑے بڑے محلات اور ہر قسم کی نکاسی کا سلسلہ بنائی، پہاڑوں کے اندر آج بھی مکان موجود ہیں۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو، وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ، اس کی قوم کے تکبر والے بولے، لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، کمزور مسلمانوں سے، کیا لمن آمن منہم، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ قالو، بولے، انا بما ارسل به مؤمنون، جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کنہوں نے کہا؟ کمزور مسلمانوں۔ قال الذین استکبروا، متکبر بولے، انا بالذی آمنتم به کافرون، جس پر تم ایمان لائے ہمیں اس سے انکار ہے، ہم نہیں مانتے۔ فعقروا الناقہ، پس ناقہ کی کوچے کاٹ ڈال، وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، وقالوا، اور بولے، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، لے آؤ ہم پر وہ جس کا تم وعدہ دے رہے تھے اگر تم رسول ہو۔ فاخذتہم الرجفہ، اللہ کہتا ہے پھر ایسا ایک زوردار زلزلہ، خوفناک زلزلہ آیا کہ تہس نہس ہو گئے۔ فاخذتہم الرجفہ، تو انہیں زلزلے نے آ لیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، الٹے تھے، کوئی جنبش نہ تھی، کوئی زندگی کی رمق موجود نہ تھی۔ فتولی عنہم وقال یا قوم، تو صالح نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی۔ یہ جناب صالح نے کس سے کہا؟ قوم تباہ ہوگی، وہ جو نہ ماننے والے تھے، چند ایک کو اللہ نے بچا لیا۔ تو جناب سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، کن سے؟ جو مرے پڑے تھے، ان سے کہا، کیا کہا؟ اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی، ونصحت لکم، اور تمہارا بھلا چاہا، ولکن لا تحبون الناصحین، مگر تم خیر خواہوں کہ غرضی نہیں ہو، یعنی تم انہیں پسند ہی نہیں کرتے جو تمہیں نصیحت کرے۔ یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ مردوں کو کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مردے سنتے ہیں، ہاں ہمیں سمجھ نہیں ہے وہ کس طریقے سے سنتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بدر کے بعد اس گھڑے پر گئے جہاں پہ ان کو ڈالا گیا تھا، پھینکا گیا تھا، فرمایا کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے فلاں، کہاں ہے فلاں؟ اللہ نے اپنا وعدہ سچا نہیں کر دکھایا۔ جناب عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ مردوں کو سنا رہے ہیں؟ فرمایا یہ سنتے ہم سے زیادہ ہیں، ہاں جواب نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کسی مردے کو پکارنا یہ شرک نہیں ہو جاتا، کہتے ہیں جی یہ فلاں مرا پڑا اس کو پکار رہے ہیں تو شرک ہے، یہ شرک نہیں ہوتا۔ تو خود ساختہ شرک کی تعریف، بدعت کی تعریف۔ ایک صاحب کہنے لگے، جی یہ دیکھیں آپ کتنی بدعتیں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا جی بدعت کی تعریف کیا ہے؟ کہنے لگے جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا پھر تو آپ بھی نہیں تھے، تو آپ تو بڑی بدعت ہوئے، آپ یہاں کیوں لگے پھرتے ہیں؟ یعنی کوئی تعریف نہیں پتا، ایسے ہی ہر ایک کو مشرک کہہ دیا، ہر ایک کو بدعتی کہہ دیا۔ تو یہ اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ سرکار کے بدعت وہ ہوتی ہے جس سے سنت ختم ہوتی ہو،
کیا یہ محراب بدعت نہیں ہے؟ یعنی سرکار کے زمانے میں بدعت کہتے نہیں چیز کو، تو وہ بدعت حرام ہے جس سے سرکار کی سنت کا خاتمہ ہوتا ہو۔ ایسی اگر کسی نے بدعت ایجاد کر لی، بدعت بنا لی، یہ بدعت سیئہ۔ اچھا نہیں جی، وہ کام جو سرکار کے زمانے میں نہ ہوتا ہو بعد میں کیا ہو، یہ بدعت ہے۔ یہ دوسرا اٹیک کیا گیا۔ تو آپ نے جو کہ کام شروع کیے ہیں، انسانوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ ہم کہتے ہیں جو آپ نے مینار بنایا ہے، یہ مینار بدعت ہے کہ نہیں؟ نہیں، جو ثواب سمجھ کے کیا جائے۔ اچھا تو مینار آپ نے گناہ سمجھ کے بنایا؟ جب مینار بن رہا تھا، آپ کی مساجد سے اعلان ہوتے تھے کہ آپ کی مسجد کا مینار زیر تعمیر ہے، حصہ ڈال کر کیا حاصل کریں؟ ثواب دارین حاصل کریں۔ تو یہ بھی تو سرکار کے زمانے میں تو مینار تھا ہی نہیں۔ تو خود ساختہ دوستو شرک کی تعریفیں، بدعت کی تعریفیں گھڑ رکھی ہیں، اور ہر مسلمان کو مشرک کہہ دینا، ہر مسلمان کو بدعتی کہہ دینا، یہ مومن کا وتیرہ نہیں ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھیجا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی۔ لوط علیہ السلام کی قوم چھوٹے بچوں کو، چھوکروں کو لیتی اور ان کے ساتھ بدفعلیاں کرتی۔ جناب سیدنا لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تم ایسا فعل شنی کر رہے ہو جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا، یعنی ایسا گناہ، اور جو گناہ ایجاد کرنے والا ہو بعد میں جو کرے گا، گناہ ایجاد کرنے والے کو گناہ ملے گا، اس لیے کہ اس نے وہ دیکھا، اس نے وہ سنا، اور پھر اس کے ذہن میں آیا، اس نے اس پہ عمل کیا۔ اس طرح جس نے کوئی اچھا کام دین میں، جس سے سنت ختم نہ ہوتی، اس سے دین کا چہرہ نہ بگڑتا، وہ جس نے شروع کیا، اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرماتا۔ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، عورتیں چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، تم تو بلکہ حد سے گزر گئے ہو۔ وما كان جواب قومی، اس کی قوم کا جواب کچھ نہ تھا، الا مگر یہ ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، کہ لگے انہوں کڈو پنڈوں اپنے، ایک دندہ نیک بندہ آ گیا، یہ ہمارے لیول کا نہیں ہے، ساڈا رلدا ہی نہیں۔ کہنے لگے اخرجوهم من قريتكم، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، انهم اناس يتطهرون، یہ تو بڑے ہی پاکیزہ قسم کے لوگ ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کیا کام ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی۔ تو گھر والوں سے مراد کیا ہے؟ جتنے لوگ جناب لوط کو مانتے تھے، اہل سے مراد ان کے متبعین۔ اب یہاں پہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، آل سے مراد ماننے والے ہوتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جب درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس سے مراد سرکار کی ساری امت جو سرکار کو مانتی ہے، آل سے مراد۔ اسی طرح اہل سے مراد بھی دیکھو، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اللہ نے اس کو بچایا یعنی لوط کو، اور وَأَهْلَهُ، اس کے جتنے ماننے والے تھے اللہ نے سب کو بچا لیا، اللہ نے سب کو بچا لیا۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں بھی داخل ہیں اور حضور کی اہل میں بھی داخل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے گھر والوں کے لیے تو نہیں نہ آئے، حضور تو ساری امت کے لیے آئے۔ اور یہ یاد رہے کہ اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی صرف گھر والے، تو ابو جہل حضور کے گھر والا تھا کہ نہیں تھا؟ ابو لہب سگا چچا تھا کہ نہیں تھا؟ حضور علیہ السلام کا خاندان تھا، کیا وہ جہنم سے بچ گیا؟ نہیں بچا۔ تو دیکھیے معیار ہے مصطفیٰ کی ذات، اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں ہے اور حضور نے جیسا فرمایا ویسے وہ عمل نہیں کرتا، یعنی عقائد میں اس کے خرابی ہو گئی ہے، اعمال میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اللہ معاف فرمانے والا، عقائد میں خرابی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ گالیاں بکتا، حضرت سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی ذات پہ وہ تہمت لگاتا ہے، تو اس کا سرکار سے کوئی واسطہ نہیں۔
ویسی صاحب نے، فیض احمد ویسی صاحب نے کتاب لکھی ہے کہ جو بد عقیدہ ہو جائے اس کا نسب بھی منقطع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ بھی میں سرکار کی آل میں سے ہوں. تو بھی تمہیں پھر یہ چھوٹ کس نے دے رکھی ہے کہ تم دین اسلام سے انحراف کرو، اور جو مقدس ہستیاں ہیں جن پر سب نے اتفاق کیا ہے تم انہیں دائرہ اسلام سے خارج کرتے پھرو؟ تو دین کا ایک مزاج ہے، سرکار کافۃ للناس، ساری کائنات والوں کے لیے، صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، فرمایا تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو، اس کے ماننے والوں کو نجات دی. إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی، اس کو ہم نے نجات نہ دی، اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ ملی تھی. کانت من الغابرین، وہ رہ جانے والوں میں سے ہو گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا. وہ می کس کا تھا؟ پتھروں کا، پتھروں کی بارش ہوئی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا. مدین کی طرف ان کی برادری سے جناب شعیب کو بھیجا. قال، کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی. فاوفوا الکیل والمیزان، تو ناپ اور تول پورا کرو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو تولا جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو گنا جاتا ہے. ناپ اور تول پورا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو. جب لینے کی باری آئے تو پیمانہ اور ہے، دینے کی باری آئے تو پیمانہ اور ہے. یہ سنیارے کیا کرتے ہیں؟ جب دینا ہو تو بھئی اتنا، جب لینا ہو نہیں جی یہ کاٹ ہے، کس چیز کی ہے بھئی؟ تم اپنی اجرت حاصل کر سکتے ہو، کسی کا مال ہے، تم اس میں سے کاٹ کے نام پہ کاٹ رہے ہو، کیا یہ جائز ہے؟ اس طرح وہ گز رکھے ہوئے ہیں مگر گز 1 انچ چھوٹا رکھ دیا، کمی کر کے دی. پیمانے رکھے ہوئے ہیں اور کمی بیشی کر کے دی. یہ کون کرتا تھا؟ جناب شعیب علیہ السلام کی. اوفاؤفوا الکیل والمیزان، تو ناپ اور تول پوری کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ. تو زمین میں جب استحکام ہو، فساد پیدا کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جب ہم ان سے کہتے ہیں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، قالو، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے. اچھی والی گورنمنٹ چلتی ہے تو کچھ لوگ اکٹھے ہو کے اس کو گرانے کی کوشش کرتے، پھر گرا دیتے، بعد میں کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی تھی. پتہ بھی ہے کہ بھئی ہمیں لالچ دیا جا رہا ہے. ایک مستحکم کام چل رہا ہے، چلتا رہے، اس کو ایسے ہی بڑھتے رہنا چاہیے، لیکن فساد پیدا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ افراتفری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک الیکشن کتنے ارب روپے کا ہوتا ہے، وہ سارا تباہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ پیسے برباد جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تو یہ سارے کا سارا فساد کے زمرے میں ہے. اللہ کہتا ہے جب زمین میں استحکام ہو تم کیوں فساد کرتے ہو؟ صرف یہ کہ بھئی اس کی باری آ گئی ہے تو میری باری اب 5 سال بعد ہے تو پہلے آ جائے، تو مجھے 4 پیسے ذرا چوکھے مل جائیں اور میں اس کو گراؤں اور خود آگے آ جاؤں. یہ سارا زمین میں فساد بپا کرنا ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ، یعنی اگر مانو. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو، ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ. وتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو. دیکھیے راستے میں بیٹھنا، چوکو چوراہوں پہ بیٹھنا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں نہ بیٹھا کرو. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ کہ ہم نے تو کام کرنے ہوتے ہیں، یعنی کسی کا کام ہی بازار میں، راستے میں. تو فرمایا پھر حق ادا کیا کرو. یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ فرمایا جو جائے اس کو سلام بھی کیا کرو، نظریں نیچی رکھا کرو. تو بے شمار چیزیں ارشاد فرمائی. تو راستوں میں بیٹھنا
کہ لوگوں کو ڈرایا جائے. بیویاں گزرتی نہیں ہیں جی یہ بدماش بیٹھا ہو اس وجہ سے کوئی نہیں گزرتا کہ بھئی یہ تاڑتا ہے، اس کی نظریں ہیں. ایک بات. دوسری بات، یہ لوگ وہاں پہ بیٹھتے تھے لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں اور کہے کہ شعیب کے پاس نہیں جانا، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، ورغلا دے گا. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو. مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، جو اس پر ایمان لائے اور اس میں کجی چاہو. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں بڑھا دیا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہو. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لایا جو میں لے کر بھیجا گیا اور ایک گروہ نہ مانا، فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو، ٹھہر جاؤ، ٹھہرے رہو. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہم میں فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا. صدق اللہ مولانا العظیم.